السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ یہ دنیا شرافت کو ترس رہی ہے۔ محترم سامعین، شاعر کہتا ہے لب خاموش سے دونوں جہاں میں بول بالا ہے، وہی محفوظ رہتا ہے جس کی زباں پہ تالا ہے۔ لب خاموش سے دونوں جہاں میں بول بالا ہے، وہی خاموش رہتا ہے، وہی محفوظ رہتا ہے جس کی زباں پہ تالا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے معاشرے کی طرف تھوڑی سی نظر دوڑائی تو معاشرے کے اندر چند افراد ایسے نظر آئے جو کڑوے مزاج کے مالک تھے، ترش رو، بد مزاج، متکبرانہ لب و لہجہ کے مالک تھے۔ تو ہم نے سوچا آیا ان افراد کو معاشرے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں یہی جواب ملا، اگر اس معاشرے کے اندر سکون چاہیے، امن چاہیے کہ ہر انسان سکون کی اچھی مزیدار بالطف زندگی گزارے، تو اس کے لیے یہی چیز ہمیں نظر آئی کہ ایسے افراد کی معاشرے کو قطعاً ضرورت نہیں جس کے اندر تمام برائیاں پائی جاتی ہوں۔ معاشرے کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو شریف افراد ہوں۔ ہر آدمی، دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں، شرافت کو ترس رہے ہیں۔ الغرض باپ بھی شرافت کو ترس چکا ہے کہ مجھے ایک ایسا شریف بیٹا چاہیے جو میری فرما برداری کرے، میری تابع داری کرے، جیسے میں کہوں ویسے میرا کہنا مانے۔ ساری زندگی میں نے اس کو کما کے کھلایا ہے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب یہ مجھے کما کے کھلائے، مجھے عزت دے تاکہ میں اپنے اس بیٹے پر فخر کر سکوں۔ باپ ایسے شریف بیٹے کے لیے ترس رہا ہے۔ باپ کو شرافت چاہیے۔ بیٹے کو جب دیکھا تو بیٹا بھی شریف باپ کے لیے ترس رہا تھا کہ مجھے بھی ایسا باپ چاہیے جو میرے جذبات کو سمجھے، جو میرے احساسات کی قدر کرنے والا ہو، چند لوگوں کی خاطر میری بے عزتی کرنے والا نہ ہو، مجھے دل و احترام کے ساتھ اپنا بیٹا تسلیم کرتا ہو اور معاشرے پر میری وجہ سے فخر کرتا ہو، میری تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیتا ہو، اور جو جائز خواہشات ہیں ان کا احترام کرتا ہو، تو بیٹا بھی اس معاشرے کے اندر شریف باپ کے لیے ترس رہا ہے۔ محترم سامعین، ماں کو جب دیکھا تو ماں بھی شرافت کے لیے ترس رہی تھی کہ مجھے ایسی بیٹی چاہیے کہ جس کو دیکھو تو مجھے راحت اور سکون ملے، چین ملے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر میرا وقار بڑھے۔ اور ایسی بیٹی مجھے چاہیے کہ جو میرے احساسات کی قدر کرے، جذبات کی قدر کرے، ہر ایسا کام کرے جس سے میرا وقار بلند ہو، معاشرے کے اندر مجھے عزت ملے۔ میری بیٹی ہر وہ کام کرے اور ہر اس کام سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو بچائے، دور رکھے کہ جس سے میری بدنامی ہو۔ ماں پکار پکار کے اس معاشرے کو کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسی شریف بیٹی چاہیے۔ ماں کو اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ تو بیٹی کو دیکھا تو بیٹی بھی شرافت کو ترس رہی ہے کہ مجھے ایسی ماں ملے جو اپنے بھائی کی خاطر مجھے قربان نہ کرے،
جو اپنی بہنوں کی خاطر مجھے قربانی کا پھندا نہ بنائے، جو اب معاشرے کی خاطر، دوسرے لوگوں کی خاطر مجھے وزنی، مجھے بوجھ نہ سمجھے۔ مجھے ایسی ماں چاہیے اور ایسا باپ چاہیے جو چند ٹکوں کی خاطر میرا سودا نہ کریں۔ میں آزاد ہوں، شرعاً میری بیع جائز نہیں ہے، مجھے معاشرے کے اندر جینے کا حق دیں، مجھے بیچے نہیں۔ تو بیٹی بھی ایسی شریف ماں اور شریف باپ کے لیے ترس رہی ہے۔ محترم سامعین، اس سے تھوڑا سا آگے چلیے تو کیا دیکھتے ہیں، مالک بھی ایسے شریف نوکر اور ماتحت کے لیے ترس رہا ہے کہ جتنا وہ تنخواہ لیتا ہے کام بھی اتنا کرے اور میری چیزوں کو نقصان نہ پہنچائے اور صحیح طریقے سے ڈیوٹی دے۔ تو ایسے ماتحت اور شریف نوکر کے لیے مالک ترس رہا ہے، اس کو شریف نوکر کی تلاش ہے، وہ شرافت کو ترس گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ نوکر بھی اس بات کو ترس گیا ہے کہ مجھے شریف مالک چاہیے جس کے میں ماتحت کام کر رہا ہوں۔ آخر کون سا دن ایسا آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ میرا مالک مجھ سے کب شرافت سے بات کرے گا۔ میں نوکر ہوا تو کیا ہوا، آخر میرا بھی تو دل ہے، میں بھی تو معاشرے کے اندر قدر چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا مالک چاہیے کہ جو میری قدر کرنے والا ہو۔ تو ایسے شریف مالک کے لیے نوکر ترس رہا ہے، اس کو شریف مالک چاہیے۔ محترم سامعین، اس سے بھی آگے چلے جائیں تو عوام کی طرف دیکھا تو ان کو بھی شرافت کی ضرورت تھی کہ مجھے ایسا حکمران چاہیے۔ عوام یہ چیخ و پکار کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایسا حکمران چاہیے کہ جو راتوں کو گشت کرتا ہو، لوگوں کے جذبات کی قدر کرتا ہو۔ کون بھوک سے بلک رہا ہے، اس وقت کس کو کیا چاہیے؟ آخر وہ حکمران کہاں چلے گئے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر خود اپنے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے جیتے تھے؟ وہ حکمران کہاں چلے گئے ہیں؟ عوام ایسے حکمرانوں کو ترس رہی ہے، ان کو بھی شرافت کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح حکمران بھی ایسی عوام کے لیے ترس رہے ہیں کہ جو ان کی اطاعت کرے اور ملک کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قدر کرے، ملک کی املاک کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو حکمران بھی ایسی شرافت کو ترس رہے ہیں، ان کو بھی شریف عوام چاہیے۔ اور اسی طریقے سے استاد ایسے شریف شاگرد کے لیے ترس رہا ہے کہ جو میرا گلہ شکوہ نہ کرے، میرا ادب و احترام کرے، صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو، اس کی وجہ سے میری سرخ روئی ہو۔ ایسے شاگرد کے لیے محترم استاد ترس رہا ہے، اس کو شریف شاگرد چاہیے۔ اور اسی طریقے سے شاگرد کی طرف جب نظر دوڑائی تو شاگرد کو بھی ایک شریف استاد کی ضرورت تھی کہ جو مجھے ٹھیک طریقے سے پڑھائے، لوگوں کے سامنے میری بے عزتی نہ کرے، اور میں اگر استاد کی قدر کرتا ہوں تو استاد بھی میرے وقار کو مجروح نہ کرے۔ تو شاگرد کو بھی ایک شریف استاد کی ضرورت ہے۔ الغرض، جب تھوڑا سا ہم گھروں کی طرف ہم نے تھوڑی سی نظر دوڑائی تو ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ ایک بہو کو شریف ساس کی ضرورت تھی، شریف سسر کی ضرورت تھی۔ تو ساس کو شریف بہو کی ضرورت تھی، سسر کو بھی شریف بہو کی ضرورت تھی۔ لیکن بہو شریف ساس کے لیے ترس رہی ہے، شریف سسر کے لیے ترس رہی ہے، اور اسی طریقے سے سسر اور ساس شریف بہو کے لیے ترس چکے ہیں۔ ان کو شرافت چاہیے، شریف انسان کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، جب ہم نے یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر جو ہے نا دیکھ لیا ہے تو ہمیں اکڑ مزاج کے لوگ ضرور ملیں گے، متکبرانہ لوگ ضرور ملیں گے
جو اپنی انا کے اندر دھنسے ہوئے ہوں گے وہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ ایسے افراد کی معاشرے کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، ایسے افراد سے معاشرہ مزید بگڑتا جائے گا۔ معاشرے کو فقط اور فقط چاہیے تو ایک شریف انسان چاہیے۔ میرے بھائی، اگر آپ شریف بن گئے ہیں تو کم از کم معاشرے کے اندر ایک فرد تو ایسا ہوگا جو شریف ہے، اور معاشرے کو اسی شریف انسان کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارا وطن، یہ دنیا شرافت کو ترس رہی ہے۔ ہم نے شریف افراد کو پیدا کرنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ امید کرتا ہوں محترم سامعین، میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اور دل کے جذبات کو آپ نے سمجھا ہوگا۔ ہم نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ اس معاشرے کو شریف افراد دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار محمد ثناء اللہ فاروق۔